یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں حالات آئیں گے. دیکھیں اگر ہم اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں رہتے تو دوسرا راستہ ہے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ شور شرابہ ہے، دنگا فساد ہے، گلا شکوہ ہے. دیکھیں کاتب تقدیر تو اللہ ہے، اور یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے کہ ہم اللہ سے شکوہ کریں. یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ نہیں، اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے. ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں. ایک بڑائی ایک کرسی بناتا ہے لکڑی کی، اس کو وہ پسند نہیں آتی یا کسی وجہ سے وہ کرسی توڑ دیتا ہے. اب دیکھنے والے کہتے ہیں ارے بھائی اتنی محنت سے تو کرسی بنائی، توڑ دی تم نے. تو میں نے بنائی. یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے. فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے. ہاں ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی ہے، آسانی مانگنی ہے، سہولت مانگنی ہے، سلامتی مانگنی ہے اللہ سے. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ عافیت کی ہے. ہمیں کہا گیا ہے مانگو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھی سے فرمایا دیکھو میں تمہیں 2 ہدیے دے رہا ہوں، اس کو اللہ سے مانگتے رہنا. 2 ہدیے کیا کی دعا تھی؟ ایک دعا یہ تھی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اور دوسری دعا یہ تھی اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. فرمائے 2 دعائیں صبح بھی مانگتے رہو اور شام میں بھی اللہ سے مانگتے رہو. پہلی دعا کیا ہے؟ اے اللہ رشد کی طرف میری رہنمائی فرما، کامیابی کی طرف میری رہنمائی فرما، اور مجھے اپنے نفس کے شر کے حوالے نہ فرما. جب دوسری دعا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے عافیت فرما، میرے بدن میں بھی، میرے دیکھنے میں بھی، میرے سننے میں بھی. اور یہ مسنون دعاؤں میں لکھی ہوئی ہیں دعائیں، صبح شام کی دعاؤں میں. آدمی اس کا اہتمام کر لے.